بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام اللہ الصمد کا ہے، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے بھائی اور بہنیں دعا کے لیے خاص نام لکھتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی خاص دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور دعا میں آمین ضرور کہا کریں، یا لکھ دیں یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ جو بھائی اور بہنیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں، مجھ سمیت تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بھائی اور بہنیں خاص طور پر دعا کے لیے نام لکھتے ہیں، آپ ان تمام ناموں کو جانتے ہیں، تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمام کو رزق حلال عطا فرما، برکتوں والا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن بھائیوں کی اور بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ تمام رکاوٹیں ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، غربت اور بے روزگاری آج کل بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور تقریباً ہر بندہ ہی آج کے حالات کے اعتبار سے پریشان ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن جاب کرتے ہیں تو ان کا پورا مہینہ بھی اس تنخواہ سے نہیں گزرتا، لیکن آپ نے پریشان اور نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب بندہ اس سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ ذات عطا کرتی ہے۔ اور یہ حالات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی بزنس شروع کیا، اور اچانک اسے نقصان آ جاتا ہے، اور وہ زمین پر ایسے گرتا ہے کہ پھر وہ گاڑیاں، وہ محل، وہ عیش و آرام سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی، ریڑھی لگانے والا، گاڑی چلانے والا، دکاندار، کوئی بھی ہو، گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس گھر کو آتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ ان تمام بھائیوں کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ لے کر آیا ہوں، لیکن غریب آدمی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ اونٹ پر سوار تھے، اور بڑے بڑے لوگ، وڈیرے لوگ، شہنشاہ لوگ کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم ربی کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک انصاری صحابی کے گھر میں بیٹھ گئی، اور وہ انصاری صحابی انتہائی غریب کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی چیز تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پیارے دوستو، جو غریب ہیں ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی شان دیکھیں، دو جہاں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی کے گھر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کھا لیتا ہے، وہ امیر ترین ہے۔ اور جن کے کاروبار، بزنس نہیں چلتے، اور دوستوں نے، رشتہ داروں نے بھی کنارہ کر لیا، سب نے چھوڑ دیا آپ کو اپنے حال پر، امیر آج کہتا ہے ہمیں کیا غریب کا۔ لیکن دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو اہمیت دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے
کہ ایک وقت کی کھاؤں تو شکر ادا کروں اپنے رب کا، اور دوسرے وقت میں نہ ملے تو صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سے پیار تھا، محبت تھی۔ کئی دنوں تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو ہمیں بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، صبر شکر والی زندگی گزارے، اپنے رب سے مانگیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، رب آپ کو بہت نوازے گا۔ اب میں آپ کو 2 شخصوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ 2 شخص سے بازار میں گئے سودا لینے کے لیے۔ ایک کے پاس باپ کی کمائی تھی اور ایک خود کماتا تھا، تو منڈی چلے گئے۔ اب جس کے پاس تھی باپ کی کمائی، اس نے جانور پسند کر لیا اور جیب سے پیسے نکالے اور اسے دے دیے، اور جو خود کماتا تھا محنت سے، تو وہ سوچتا رہا کہ کچھ کمی ہو جائے اس کے بعد لوں گا، لیکن وہ پھرتا رہا تو گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر وہ گیا۔ اصل میں جو بندہ خود محنت مشقت سے کماتا ہے، اسے قدر ہوتی ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، پیسوں کی کیا قدر ہے۔ پیارے ناظرین، جس چیز کی قدر کی جاتی ہے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ دھیان کے ساتھ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھیں اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ روز کا معمول بنائیں، اور ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، کیونکہ شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا کہ آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کا چاہیں رزق بڑھا دیں، جس کا چاہیں ہٹا دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے رزق طلب کرو، میں رزق کا مالک ہوں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اس ذات سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ روزانہ کا معمول بنا لیں تو بہتر ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے اللہ الصمد، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی ضرورت کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو آپ نے اللہ کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے حالات اس اسم اعظم اللہ الصمد سے کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔